بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ٹریفک پوری طرح جام تھی، پورا راستہ گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا اور اوپر سے بارش نے ہمارا موڈ خراب کر دیا۔ میں ایک ٹرک ڈرائیور تھا، میری ٹرک سامان سے لوڈ تھی، کراچی سے لاہور کے لیے جا رہا تھا۔ میری گاڑی بیچ راستے میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ غالباً مغرب کا ٹائم تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور پتہ کیا کہ چھوٹا سا پل تھا جس کے گرنے کی وجہ سے راستہ بند ہے۔ میں نے ہوٹل والے سے پوچھا، بھائی یہ راستہ کب کھلے گا؟ مجھے جانا ہے، لاہور جانا ہے اور میرے ٹرک میں کافی قیمتی سامان ہے جس کی ڈلیوری مجھے صبح ہر حال میں کرنی ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی راستہ ہے تو مجھے بتا دیں۔ ارے بھائی، یہاں سے سکھر تک کا راستہ ہے 3 گھنٹے کا، اور اس کے بعد سکھر کے بعد ہائی وے کا راستہ ہے لاہور تک۔ ہاں، یہاں سے ایک راستہ ہے جو کافی طویل اور پرختار ہے۔ راستہ ہر طرف جنگلی اور پیڑ پودوں سے بھرا ہوا ہے، اوپر سے ڈاکوؤں کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیں، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ راستہ کلیئر ہونے تک یہیں کھڑے رہیں۔ انتظار ہی تو مجھ سے نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا میں یہیں راستے سے جاتا ہوں۔ ویسے تو میرے پاس ایک عدد پسٹل موجود ہے۔ پسٹل تو میں رکھتا تھا ایسے خوفناک راستوں کے لیے، اور اپنی حفاظت کے لیے پسٹل رکھتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا ٹرک وہیں سے نکال کر اس لنک راستے پر ڈال دیا اور جانا شروع کر دیا۔ ہوٹل والے کی بات بالکل ٹھیک تھی، راستے کے دونوں طرف پیڑ پودے اور کافی گھنا جنگل تھا، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آموں کے باغات بھی تھے۔ بارش تھم چکی تھی، اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھی، لیکن کافی رات گزرنے کے بعد وہ ویران جنگل کافی گھنا نظر آ رہا تھا۔ اچانک میری گاڑی خود بخود رک گئی۔ یا اللہ خیر، اس ویران جنگل میں میری ٹرک خود بخود کیوں رک گئی؟ اور میں نیچے اترا، پیٹرول کی ٹنکی چیک کی تو وہ ٹنکی بالکل فل تھی، اور انجن کا معاملہ تو انجن بھی بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے کافی کوشش کی لیکن وہ اسٹارٹ نہ ہوا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور آسمان سے لٹکا کھجور آ کر اٹک گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ بیچ سڑک پر یہاں پر موبائل کے نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہے تھے، اور دور دور تک کوئی آبادی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تو یہ ماحول دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے گاڑی لاک کر دی اور کسی کی مدد کے لیے چل پڑا، شاید کوئی بندہ مل جائے، لیکن جنگل اتنا گھنا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کافی بھیانک لگ رہا تھا۔ مجھے تو کافی زیادہ خوف ہو رہا تھا۔ کبھی کبھار جنگل میں گیدڑوں کی چیخنے کی آواز سننے میں آ رہا تھا۔ میں کنفیوز تھا، مجھے خود کو معلوم نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ آخر چلتے چلتے مجھے کرن امید کی نظر آ رہی تھی۔ ایک بوڑھا شخص آم کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میں جلدی جلدی سے اسے سلام کیا، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن اپنی بوڑھی بوڑھی آنکھوں سے میرے طرف سوالیہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے سوال کیا، اور میں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا، اور وہ سنتے ہی ہنسنے لگا، میں نے جیسے اسے لطیفہ سنایا ہو۔ مجھے اس کے ہنسنے پر بہت غصہ آیا، لیکن میں چپ ہو کر خون کا گھونٹ پی کر کھڑا رہا۔ اس نے کہا، ٹرک رکا نہیں، اسے روک دیا گیا۔ میں بوڑھے کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، بابا جی، میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ، آؤ، میرے کچھ فاصلے پر ہی رہنا، دیکھتا ہوں کہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں بوڑھے کے کچھ فاصلے پر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے پورے راستے کوئی بات نہ کی، اور چلتے چلتے ہم کافی دور جا چکے تھے، اور چلتے چلتے ہمارے سامنے ایک کافی بڑی حویلی نظر آئی، اور بوڑھا رکا۔ اس نے کہا، یہ رہی تمہاری منزل، حویلی کے اندر جاؤ، ایک آدمی آپ کو ملے گا، آپ اپنی مجبوری اس سے بیان کر دیں، مجھے امید ہے وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اور میں حویلی کو بغور جائزہ لے رہا تھا۔ شکریہ بابا جی۔ بابا جی کی طرف مڑا اور بابا جی کو وہاں نہ پا کر کافی زیادہ حیران رہ گیا۔ بابا جی تو ویسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر پر سے سینگ۔ دائیں بائیں مڑا، بابا جی کو پکارا، لیکن بابا جی نظر نہیں آ رہے تھے۔ خیر، میں اسے چھوڑ کر آہستہ آہستہ حویلی کے اندر جانے لگا۔ کوئی ہے،
کوئی ہے؟ میرے پکارنے پر کوئی آواز نہ آئی۔ وہ کافی پرانی حویلی تھی، وہاں پر ٹوٹے پھوٹے فرنیچر اور دیواروں پر لگی تصویر عجیب و غریب قسم کی تھی۔ حویلی میں کافی خاموشی تھی اور وہاں پر روشنی کے لیے چند مشعلیں تھیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے، لیکن پھر بوڑھے بابا نے مجھے کس کے بارے میں بتایا ہے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ حویلی کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے اسے کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن بیکار گئی۔ میں نے سوچا کہ کوئی ڈاکو مجھے لوٹنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ میں نے پستول نکالا اور اوپر والی منزل پر چڑھا۔ وہاں پر بھی 4 کمرے تھے۔ میں نے باری باری 3 کمرے چیک کر لیے۔ جب چوتھے کمرے میں گئی تو وہاں پر ایک آہٹ مجھے محسوس ہوئی۔ میرے ذہن میں جن یا بھوت وغیرہ کا کوئی وجود نہ تھا، کیونکہ ہم ڈرائیور مسافر لوگ ہیں۔ دن ہو چاہے رات، جنگل ہو یا کہیں اندھیرا، ہم لوگ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے میرے ذہن میں جن یا بھوت وغیرہ کا کوئی وجود نہ تھا۔ اسی لیے ہم لوگ سفر کر کر کے کافی زیادہ بہادر ہو چکے تھے۔ لیکن زندگی میں پہلی بار آج مجھے خوف نظر آ رہا ہے۔ میں نے زور سے لات مار کر دروازہ کھولا، پستول تال کر کھڑا رہا۔ چاروں طرف مشعلیں روشنی تھی جو کہ ہر طرف چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے سامنے ایک ٹیبل نظر آیا جس کے دوسری طرف کرسی پڑی ہوئی تھی، اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا اور پیٹھ میری طرف تھا۔ میں نے آواز دی، کون ہو تم؟ ہاتھ اوپر کر لو ورنہ پستول کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ جیسے کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس نے دھیمی لہجے میں کہا، مسافر بابو بڑے بے صبر ہو۔ پہلے اس ہوٹل والے کی بات نہ مان کر تم اس لنک راستے پر آئے، لیکن ابھی تمہیں یہاں پر بھی صبر نہیں۔ مسافر بابو کھڑے ہو جاؤ آرام سے۔ مسافر بابو جیسے تمہیں پتہ نہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، اس آدمی کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلی؟ میں نے پھر بھی اسے خبردار کیا، تم جو کوئی بھی ہو ہاتھ اپنا اوپر کرو، میری طرف دیکھو۔ لیکن وہ تو اپنی جگہ پر جیسے کہ جم کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر مجھے تو کافی خوف ہونے لگا تھا، یہ کوئی انسان نہیں۔ میں نے جب اسے ایک گولی ماری تو اس پر کوئی گولی کا اثر نہیں ہوا۔ میں تو کافی زیادہ حیران رہ گیا۔ جب وہ کرسی سے اٹھا اور میری طرف مڑا تو ہنسنے لگا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، ارے یہ تو وہی بوڑھا ہے جو مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے اور خود غائب ہو گیا۔ ارے بابا، مجھے یہاں چھوڑ کر آپ خود کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو کافی زیادہ ڈرنے لگا ہوں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں یہاں آتے ہوئے کیا کہا؟ مجھ سے فاصلہ رکھو۔ تمہیں پتہ ہے میں تو ایک خاکی انسان ہوں اور میں ایک مسلمان جن۔ اگر میں اس روپ میں تمہارے سامنے آ جاتا تو تم کافی زیادہ ڈر جاتے، اسی لیے میں انسان کے روپ میں آیا ہوں۔ بابا میں بھی تو ایک مسلمان ہوں۔ مسلمان ہو تبھی تو یہاں پر اس حویلی میں زندہ کھڑے ہو۔ اور دوبارہ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے مجھے رومال دی اور اپنا پسینہ پونچھ لیا۔ دراصل تمہاری دنیا کی طرح میری بھی ایک دنیا ہے۔ جس وقت تمہاری ٹرک تیز رفتار میں آ رہی تھی، اسی لیے میں نے روکا کہ وہاں سے ایک جن کا جنازہ گزر رہا تھا۔ وہ جنازہ وہاں سے گزر گیا، لیکن تمہاری کوئی لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی تمہارا ٹرک اسٹارٹ نہ ہوا۔ باتوں باتوں میں پتہ نہ چلا کہ شربت کے 2 گلاس اچانک کہاں سے آئے۔ بزرگ نے ایک گلاس میرے ہاتھ میں تھما دی، نوش کیجیے، حلال شربت ہے۔ اس بزرگ جن کی باتیں مجھے کافی زیادہ اچھی لگی اور دل میں سوچ رہا تھا کہ چند سوالوں کے جواب اس سے پوچھ لوں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اس نے پوچھا، اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ میں نے شربت کا گلاس پی چکا تھا اور میں نے اسے پوچھا، بابا میں بہت غریب ہوں، دن رات محنت کرتا رہتا ہوں، کبھی اس ملک تو کبھی اس ملک جاتا رہتا ہوں۔ بابا میرے حالات کب بدلیں گے؟ بابا میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اس نے بولا، تم بے ایمانی چھوڑ دو، جب تم ایمانداری کا راستہ چنو گے تب تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ بابا کی بات سن کر میں اندر ہی اندر شرمندہ ہونے لگا۔ بابا کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ ہم کئی دفعہ پیٹرول یا ڈیزل یا کوئی اور چیز میں اپنے مالک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بے ایمانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ میں اس وقت بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کر لی، بابا میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد سے محروم ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ وہ اولاد کب دیں گے؟ بابا کہنے لگا، تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھو،
तुम्हारा रवैया अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ हैं। अगर तुम अपनी बीवी को खुश रखोगे तो अल्लाह ताला तुमसे खुश होगा। वाकई बाबा की बात ये बिल्कुल सही थी। मैं तो हैरान रह गया। मैं तो अपनी बीवी के साथ हमेशा लड़ता रहता हूँ और उसे मारता पीटता हूँ, और कई दिनों के बाद जाता हूँ तो फिर भी उससे हमारी लड़ाई हो जाती है। ऐ अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे परेशानी हो रही थी। बाबा बोला, अभी तुम्हें आखिरी सवाल पूछ सकते हो तो पूछ लो, वो निजी हो। हमारे मुल्क के हालात कब बदलेंगे बाबा? उसने बोला, जब अवाम अच्छे इंसान को चुनेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बदल देगा हमारे हालात। और थोड़ी देर बाद बाबा उठे और बोला, अभी तुम जा सकते हो, मेरी नमाज का वक़्त हो चुका है, और हाँ, बिला झिझक तुम अपनी मंजिल तक जा सकते हो। और तभी वहाँ पर फजर का वक़्त हो चुका था, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी बाबा के साथ फजर की नमाज़ अदा कर लूँ। तो उस वक़्त सुबह हो चुकी थी। ट्रक तो बिल्कुल आसानी से स्टार्ट हो गई, जैसे कि वो कभी ख़राब ही ना हुआ हो। मैं अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते ये सवाल सोच रहा था कि रात के वाक़े के बारे में। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।